جو 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں ایک بار پھر فوج کے ترجمان نے خیبر پختونخوا میں حکمران پی ٹی آئی، اس کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کے کلپس بھی انہوں نے چلائے، ان کو ٹی ٹی پی کا ہمدرد اور فوج مخالف ایک گروہ یا پارٹی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کچھ ایسے کلپس بھی چلائے جو کہ تقریریں ہوئی تھیں۔ میں خود بھی صوبائی اسمبلی کے اس اجلاس میں گیا تھا جہاں کے فوجی آپریشن کی مخالفت کی تھی، تب تقریباً تمام لوگوں نے، چاہے وہ جے یو آئی کے لوگ تھے، چاہے آفتاب شیرپاؤ صاحب تھے، چاہے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ تھے، ان سب نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ یہ 2 مہینے پہلے وہاں پہ ایک لحاظ سے قومی امن جرگہ ہوا تھا پشاور میں، لیکن یہاں پہ فوج کے ترجمان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ تو بڑی محب وطن، تمام پشتون پی ٹی آئی سے ہٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے محب وطن ہیں، لیکن یہ ایک پارٹی ہے جو کہ ٹی ٹی پی کہ ہم پلہ قرار دینے کی ایک لحاظ سے کوشش تھی کہ یہ ان کے ہمدرد ہیں۔ ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی نے ایک اپیل بھی کی تھی افغان حکومت سے کہ آپ ہمیں مدد کریں ہمارے ساتھ امن قائم کرنے میں اس علاقے میں، تو فوج کے ترجمان نے اس کو بھی ایک اور رنگ دیا اور کہا کہ دیکھیں یہ لوگ کس طرح ان لوگوں سے امن کی اپیل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ 2 سال سے پاکستان کی حکومت بار بار افغان حکومت سے کہہ رہی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں، یہ پاکستان میں دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو سہیل آفریدی نے چیف منسٹر وزیر خیبر پختونخوا نے اسی کانٹیکس میں یہ اپیل کی تھی، لیکن اس کو بھی تھوڑا سا انہوں نے ٹوسٹ کیا، اس کو تھوڑا توڑ مروڑ کے بیان کیا۔ یعنی اگرچہ یہ پریس کانفرنس تو بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے تھی، لیکن اس کا اچھا خاصا حصہ ایک بار پھر پی ٹی آئی کو متون کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور بار بار کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جو کہ یہاں پہ استعمال کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اور یعنی جو رسک تھا، جو ٹیررزم میں جو اضافہ ہوا ہے، ٹیررزم کی پالیسیوں میں، ٹیررزم کے واقعات میں جو اضافہ ہوا ہے گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران، اس کے تانے بانے انہوں نے، جیسے میں نے شروع میں کہا، ان لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جو کہ افغانستان سے پاکستان آئے تھے، لیکن وہ آئے تھے پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران اپریل 2022 کے بعد۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قومی ایکشن پلان ہے اس کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پہ بھی عائد ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ لوگ خیبر پختونخوا میں حکومت کیا کر رہی ہے۔ اب انہوں نے ایک بہت بڑا سوال ایک بار پھر اٹھایا، پچھلے کور کمانڈر نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن اب مسئلہ ایک ہے کہ بار بار پی ٹی آئی کو اس طرح متون کر کے، اس کو کوشچن کر کے، پھر جو بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں، اور اس سے پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی پھر ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی تھی، کیونکہ قومی ایکشن پلان پر عام لوگ کیسے یقین کر سکتے ہیں جب وہی دیکھتے ہیں کہ ان کے آس پاس اس ملک میں اپوزیشن لیڈروں، اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے خلاف کس قسم کے مقدمات بنائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس وقت بھی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پی ٹی آئی کے کارکن، رہنما بشمول عمران خان کے سینکڑوں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور جب یہاں ملک کے اندر اگر حقوق انسانی کا، جمہوریت کا یا پارلیمان کا یہ حال ہے، تو پھر ظاہر اس حوالے سے جب ہم کوئی بھی بیانیہ رکھیں گے، چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے بھارتی زیر تسلط کشمیر کے حوالے سے ہو، تو اس پہ ظاہر وہ پھر مشکوک ہو جاتا ہے۔